سے بابا کا سر چھینا اور اتنے زور سے تماچے مارے او سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ عزیزوں مصائب سن کے بہت روئے ہیں، اب قرآن کی آیت سن کے روئے۔ قرآن کی آواز آتی ہے اما الیتیم اما الیتیم فلا تقہر، او لوگوں کبھی یتیم کو ڈانٹا نہ کرو، یتیم کا دل بڑا نرم ہوتا۔ ظالم نے ڈانٹا بھی، تماچے بھی مارے، آیت سن کے روئے۔ اب اپنے پیارے نبی کی پیاری حدیث سن کے روئے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ او مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ یتیم بھی ہے اور سید زادی بھی ہے، تمہارے نبی کے نواسے کی بیٹی بھی ہے۔ عزاداروں خیمے جل گئے، زینب اجڑ گئی، شام غریبہ آ گئی، مگر ابھی تک سکینہ بے ہوش ہے۔ جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے سجاد کو بھی نکالا اور سکینہ کو بھی نکالا۔ یہی وقت ہوگا، سکینہ زینب کی گود میں ہے، ساری بیویاں چاروں طرف کھڑی ہیں۔ کسی نے آواز دی ہوگی تھوڑا سا پانی مل جائے، حسین کی بچی بچ جائے گی۔ پانی تو ابھی نہیں آئے، شاید بیویوں کے آنسو گرے ہوں۔ اب سکینہ کی آنکھ کھلی ہے، اب میں نہیں پڑھوں گا، آپ سے پوچھوں گا، آپ جواب دیں، میں گریہ کروں؟ میں نے بہت پڑھا، آپ نے بہت گریہ کیا، اب آپ بولیں میں گریہ کروں؟ اے عزیزو میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ سکینہ جب زینب کی گود میں ہوش میں آئی ہوگی، سوچئے، بتائیے سب سے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ سکینہ کی گود میں بابا کا سر تھا، ظالم تماچے مار کے بابا کا سر چھین کے لے گیا۔ آنکھیں کھولی مگر یہ سوال نہ کیا، پھوپھی اماں میرے بابا کا سر
کدھر ہے؟ سکینہ دیکھ رہی اب خیمے نہیں ہیں، خیمے جل گئے ہیں۔ سکینہ کو پتا تھا میرا بھائی سجاد بیمار ہے، یہ بھی سوال نہیں کیا پھوپھی اماں میرا بیمار بھائی کدھر ہے؟ سوچئے سکینہ نے پہلا کیا سوال کیا ہوگا؟ آئے کانوں سے خون بہ رہا ہے، رخسار زخمی ہے، مگر یہ بھی سوال نہ کیا پھوپھی اماں میرا چچا عباس کدھر ہے؟ میں عباس سے شکایت کروں، میں علی اکبر سے فریاد کروں، سنیں گے حسین کی معصومہ بچی کا سوال؟ یہ سوال اگر دل سے سنیں گے مجلس سے چلے جائیں گے، اگر بستر پہ بھی یہ سوال یاد آئے گا دل تڑپ جائے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آئے شام غریبہ سکینہ کا زینب سے سوال، آئے زینب کی گود میں سکینہ ہے، جیسے آنکھ کھلی پھوپھی زینب پہ نظر پڑی، پہلا سوال کیا پوچھا؟ پھوپھی اماں تیری چادر کدھر گئی؟ ہمیں قربان سکینہ تیرے سوال پہ۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، حسین کی 4 برس کی بچی آپ کو پردے کا درس دے رہی ہو، بابا سے بڑا پیار ہے، مگر بابا کا سوال نہیں، سجاد سے بڑا پیار ہے، چچا عباس سے بڑا پیار ہے، مگر 4 برس کی بچی پہلا سوال کر رہی ہے پھوپھی اماں او تیری چادر کدھر گئی؟ زینب نے فرمایا جو شمر تیرے در لے گیا وہ میری چادر بھی لے گیا۔ ہزاروں اتنے میں حر کی بیوی آ گئی اور پانی کا مشکیزہ لے آئی۔ پانی کا مشکیزہ کیا آیا؟ سیدادیوں میں کوہرام مچ گیا، مشق کے چاروں طرف بیویاں بیٹھ گئیں۔ آئے کسی نے بیان کیا مشق تو آ گیا مگر عباس نہیں آئے۔ کسی بی بی نے بیان کیا میرے علی اکبر تو نے آخر وقت 2 گھونٹ پانی مانگے تھے۔ سب بیویاں رو رہی، کوئی پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ سید سجاد نے مشک کا منہ کھولا، برتن میں پانی لیا، پانی لے کر پھوپھی زینب کے پاس آئے۔ زینب نے ایک نظر پانی پہ ڈالی، دوسری نظر سجاد کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا میں پانی پیوں جس کے 72 پیاسے مارے گئے، جس کا حسین پیاسا مارا گیا، جس کا علی اکبر پیاسا مارا گیا۔ سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں۔ زینب نے دیکھا، کیا دیکھا؟
حوض کوثر کا نظارہ نظر آیا، حسین زخموں سے چور چور ہے، اور اماں زہرا کے ہاتھ میں جام کوثر ہے، بابا علی کے ہاتھ میں جام کوثر ہے، نانا رسول خدا کے ہاتھ میں جام کوثر ہے۔ اماں زہرا کہہ رہی حسین اب تو پانی پی لے۔ حسین فرماتے ہیں اماں میں کیسے پانی پیوں، ابھی زینب پیاسی ہے، آئے میں کیسے پانی پیوں، ابھی سکینہ پیاسی ہے۔ یہ سننا تھا، زینب نے وہ پانی کا برتن لیا اور آکے سکینہ سے کہا سکینہ پانی پی لے، بابا پانی نہیں پیتے۔ سکینہ نے کہا اماں پہلے میں پانی کیوں پیوں؟ فرمایا تم سب سے چھوٹی ہو، بس یہ سننا تھا۔ سکینہ نے پانی کا برتن لیا اور مقتل کی طرف دوڑنے لگی۔ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پھپھی اماں مجھ سے چھوٹا اور میرا بھائی علی اصغر ہے۔ اے عزیزوں، یہ آج کی رات سادات کے لیے قیامت کی رات سے کم نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے یہ لمحہ آرام کا ملا کہ مشق آ گئی، پھر ظالموں نے دوبارہ حملہ کیا۔ آئے بہت سارے بچے شہید ہو گئے۔ دوبارہ جب حملہ ہوا سکینہ بچھڑ گئی، سکینہ گم ہو گئی۔ زینب نے فرمایا ام کلثوم اٹھو، حسین نے وقت آخر وصیت کی تھی، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزیزو آدھی رات کا وقت تھا، نبی کی 2 نواسیاں، علی کی 2 بیٹیاں مقتل میں آ گئیں، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، بیویاں آواز دے رہی ہیں سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ اچانک زینب کی نظر 2 ننھے بچوں پہ پڑی۔ دونوں بچے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کے زمین پہ سوئے ہوئے تھے۔ زینب سمجھی بچے زندہ ہیں، زینب نے سمجھا بچے سو رہے ہیں، اٹھانا چاہا، دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر اس سے بھی دردناک منظر جب زینب و کلثوم نے دونوں بچوں کو الگ کرنا چاہا، دیکھا دونوں کے سینے جڑ گئے ہیں اور کسی ظالم گھوڑے کے پاؤں اس طرح سے آئے ہیں، دونوں بھائیوں کے سینے مل گئے۔ یہ رات قیامت کی رات ہے۔ سیدزادیوں نے یہ رات چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھانے میں گزاری۔ آئے تلاش جاری ہے، آواز دی جا رہی سکینہ کہاں ہو، آئے
ایک جگہ پہنچے، کیا دیکھا؟ 18 برس کا جوان سینے پہ برچھی کھا کے سو رہا ہے، مگر سکینہ نظر نہیں آئی۔ علی اکبر کی زیارت کی، شاید کسی نے کہا ہوگا شمر نے بچی کو تماچے مارے تھے، شاید سکینہ چچا عباس کو شکایت کرنے گئی ہوگی۔ آئے دونوں بہنیں نہر فرات پہ آئیں، کیا دیکھا؟ علی کا شیر بازوؤں کو کٹوا کے سو رہا ہے، مگر سکینہ نظر نہیں آئی۔ مجھے نہیں معلوم کتنی دیر زینب و کلثوم سکینہ کو تلاش کرتی رہی۔ آئے اچانک نظر پڑی ایک لاش ہے جس کا سر موجود نہیں، اس کے سینے پہ سکینہ سو رہی ہے۔ زینب نے اٹھانا چاہا، ام کلثوم نے ہلانا چاہا، آئے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آہستہ بولو زینب، ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، زینب و کلثوم نے پوچھا، سکینہ لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، تو نے بابا کی لاش کیسے پہچانی؟ سکینہ نے جواب دیا، پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، اماں کربلا میں رات سونے لگی، میں فریاد کرنے لگی، میں نے کہا میرے بابا، میرے مظلوم بابا، میں کبھی آپ کے بغیر نہیں سوئی، بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے ہیں۔ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الہی آؤ میری یتیم بچی، آؤ میری مظلوم بچی، یا حسین۔